نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کے روز جزا کے مالک ہونے کو بیان کیا گیا کہ جس دن انسانوں سے ان کے اعمالوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر اس حساب و کتاب میں کامیابی کا اصول بیان کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ عبادت کہتے ہیں کسی ذات کی انتہائی عظمت اور محبت کی بنیاد پر اس کے سامنے کمال عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر سلف صالحین کا قول نقل کیا گیا ہے کہ پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے۔ اس لیے کہ ایاک نعبد کے اندر بندہ ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، اور ایاک نستعین کے اندر اپنی تمام تر قوتوں اور طاقتوں کا انکار کرتا ہے، اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ نیکی کی کاموں کی توفیق اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ سارے کاموں کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جا بجا اسی مضمون کی تائید کے اندر آیات مبارکہ ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا۔ اسی طرح رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ ایاک نعبد کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو عبادت پر مقدم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عبادت کرنے والے کو اپنی عبادت پر نظر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھنی چاہیے۔ نعبد جمع کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عبادت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں صرف اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اس کے علاوہ اور بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں۔ ابتدائے سورت کے اندر طرز کلام غائبانہ تھا، ایاک نعبد سے طرز کلام حاضرانہ کیا گیا، اس لیے کہ ابتدائے آیات کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کا بیان تھا، اور حمد و ثناء کے اندر غائبانہ تعریف یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور ایاک نعبد کے اندر عبادت کا مفہوم تھا، اور عبادت کے اندر حاضرانہ مقصود ہوتا ہے کہ انسان حضور قلب کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، جیسا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، وگرنہ یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ کہ اللہ رب العزت کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کرنا یہی استعانت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو مدد طلب کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ کہاں کہاں پر اللہ رب العزت سے مدد کا سوال کیا جائے۔ اسی سے جمہور مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر عبادت ہو، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو،
بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، ہر حالت کے اندر انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے مدد کا سوال کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں، ان 10 قسموں کے اندر انسان کو اللہ رب العزت سے مدد کا سوال کرنا اور دین کے کاموں کے اندر اللہ رب العزت سے مدد کا سوال کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر جیسا بھروسہ ہے ویسا بھروسہ کسی اور کی ذات پر نہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے، ویسا خوف کسی اور کا دل کے اندر نہ ہونا چاہیے۔ جیسے انسان اللہ رب العزت کی اطاعت، تابعداری اور فرمانبرداری کرتا ہے، ویسے اطاعت اور تابعداری، فرمانبرداری کسی اور ذات کی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عبادت کرنے کی اور اپنی ذات سے مدد مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب